قابل صد احترام سامعین کرام، اسلام نے ہمیں اپنے معاملات کو منظم، آرگنائز اور مینج کرنے کے لیے کیلنڈر کا سسٹم دیا ہے۔ چاند کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی تقویم دے دی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ ہماری بہت ساری عبادات بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں، اور اسی طرح یہ ہماری عمر کا چکر مکمل ہو کر کے نیا چکر شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا وقت دنیا میں گزار چکے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں، غور و فکر کی ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ آج 1446 سے ہجری کا آخری دن ہے، اور کل انشاءاللہ ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں سنا ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، اور پھر زیادہ امید یہی ہے کہ کل ہم بھی محرم الحرام میں داخل ہو جائیں گے۔ محرم الحرام اس سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ پہلو ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ نئے اسلامی سال کا آغاز اسلامی تقویم کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت کے واقعے پہ رکھی گئی ہے۔ دنیا کے اندر مختلف کیلنڈر رائج ہیں، کوئی کسی کی وفات کے اوپر ہے، کوئی کسی کی پیدائش کے اوپر ہے، کوئی دنیا میں رونما ہونے والے کسی عجیب و غریب واقعے کے اوپر ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت کے واقعے کو بنایا گیا، اور ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ ہم ہر وقت اسلام کے دفاع اور سربلندی کے لیے تیار رہیں، اور اگر ہمیں اسلام کی خاطر کسی بڑی قربانی سے بھی گزرنا پڑا تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنا گھر بار، عزیز و اقارب اور جائیدادیں، املاک بھی قربان کرنا پڑی تو ہم اللہ کی راہ میں ان کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ ایک بڑا میسج ہے، اور جب بھی نیا اسلامی سال آتا ہے تو یہ میسج تازہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس پیغام کو، اس میسج کو تازہ کرنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ محرم الحرام جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان اور مقام دیا ہے۔ ویسے بھی ابھی جو 2 مہینے ہم گزارنے والے ہیں یہ بھی حرمت والے تھے، اور یہ تیسرا مہینہ محرم کا مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عام مہینوں سے زیادہ مقام، عزت، شان اور تقدس دیا ہے، اور ہم سے تقاضا کیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہم نے خاص طور پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ ممکن حد تک ہماری کوشش ہو کہ کوئی گناہ، نافرمانی، خاص طور پہ ہم کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ اس بات کا ہم نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی ترغیب دی ہے۔ بعض دنوں میں، بعض مہینوں میں آپ نے نفلی روزوں کی تلقین کی ہے، اور ان تمام مہینوں میں سب سے بہتر اور افضل روزے اس مہینے کے قرار دیے ہیں۔ اور اس حوالے سے محرم کی ایک شان یہ بھی بیان کر دی ہے کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ہیں، لیکن خاص طور پہ محرم کو شہر اللہ کا لقب دیا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے ہاں سال کے بقیہ سارے مہینوں میں محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، بہترین روزے ہیں۔ اللہ اگر توفیق دے، طبیعت آپ کی ساتھ دے اور حالات سازگار ہوں تو کوشش کریں جتنی اللہ توفیق دے اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور چونکہ یہ خاص طور پہ شہر اللہ ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ شہر اللہ ذکر اللہ کے ساتھ گزرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، اور خاص طور پہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے لیے کئی ایک مشکلات کھڑی ہو جاتی، خاص طور پہ ملکی سطح پہ نا امن و امان کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حکومتی سطح پہ اس کے لیے بڑے جوڑ توڑ ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں اور مختلف مجالس برپا کی جاتی ہیں، انتظامی حوالوں سے بڑی لیدیں ہوتی ہیں کہ عشرہ محرم خاص طور پہ اور پورا محرم بڑے امن و امان سے گزرنا چاہیے۔
اس کے لیے پوری مشینری جو ہے وہ اسی پہ جھونک دی جاتی. ٹھیک ہے, اہل سنت کے علماء سے میٹ گئے ہیں, ان کو باقاعدہ درس دیے جاتے ہیں, اور بعض آیتیں تو لگتا ہے کہ وہ ہیں ہی محرم کے والے سے. جگہ جگہ آپ کو لکھا نظر آئے گا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپس میں صلح کرواؤ, محبت اور پیار سے رہو. کہ بھائی یہ آیتیں تو سارا سال کے لیے ہیں, ان کا خاص محرم سے کیا تعلق ہے؟ تو بار بار یعنی کہ نا ہمیں امن کے اور رواداری کے بھاشن دیے جاتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پورا سال محبت سے, امن سے اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, یعنی اسلامی سال آپ کہہ دیجئے کہ 354 دن پہ مشتمل ہے, تو جو طبقہ 344 دن ان لوگوں کے ساتھ بڑے محبت پیار کے ساتھ گزار رہا ہے, تو 10 دنوں میں کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. جن لوگوں نے 344 دن بڑی محبت اور پیار کے ساتھ گزارے ہیں, تو 10 دن نہیں گزار سکیں گے وہ. آخر یہ 10 دن اتنے گراں کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان میں کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کہ پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے, ایسا نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو امن و امان کے ساتھ گزارنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک طبقے کو فری ہینڈ دے دیں گے, کھلی چھوٹ دے دیں گے, وہ جو منہ میں آئے بکتے رہیں, جو ان کا دل کرے وہ کہتے رہیں, وہ نعوذ باللہ انبیاء کی توہین کریں, وہ صحابہ کی توہین کریں, وہ اہل بیت کی شان میں مبالغہ آمیزی کریں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی ان کے لیے قانون نہیں ہے اور کوئی ان کے لیے سزا نہیں ہے, تو پھر کبھی بھی امن و امان برقرار نہیں رہ سکتا. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب ایک فرقے کو, ایک گروہ کو, اور جو میجورٹی میں ہے آپ اس کو دباتے رہیں, اسے آپ امن کا درس دیتے رہیں, اور ان سے درخواستیں کرتے رہیں کہ بھائی آپ نے ہاتھ اولا رکھنا ہے, آپ نے کوئی سخت رویہ نہیں اپنانا ہے, آپ نے امن امان کا ماحول قائم رکھنا ہے, حالات کو بگاڑ سے بچانا ہے, تو کبھی بھی جو ہے وہ حالات پر امن نہیں رہ سکتے. ان 10 دنوں میں آخر کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں یعنی ہمارے ملک کا امن برباد ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی خاطر ہم پوری مشینری لگا دیتے ہیں, اور جن کو ہم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ہم ہر طرح کی مراعات ان کو دیتے ہیں, نئے نئے روٹ ان کو دے دیے جاتے ہیں, اور سرکاری سطح پہ اربوں کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں, یہ لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے. ان کی زبانیں انبیاء کرام, صلحاء کرام, اتقیاء کرام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جب آگ اگلیں گی, ہرزہ سرائی کریں گی, غلط باتیں کریں گی, امن و امان کیسے برقرار رہے گا؟ پھر آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا, ان کو پوچھتے تک نہیں ہے. میں ایک سادہ سی مثال دوں گا. ابھی دیکھیں چند دن پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, اسی گروہ کے نامی آدمی ہیں کہ وہ انبیاء کی توہین کر رہے ہیں, واضح طور پہ یعنی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل علی رضی اللہ عنہ ہے, یعنی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سیدھی توہین رسالت ہے. توہین رسالت کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی آتی ہے, بقیہ انبیاء کی گستاخی بھی توہین رسالت کے قانون میں شامل ہے. آپ ماشاءاللہ وکلا ہیں, سمجھدار ہیں, اور آپ قانون کو پڑھ لیں, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب یہ سیدھی توہین رسالت ہے. اہل سنت کے علماء, عوام سراپا احتجاج ہیں, لیکن مجال ہے کہ گورنمنٹ کے کان پہ جوں رینگ جائے. ابھی تک وہ گستاخ دندنا رہا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑ دکڑ کرنے والا نہیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, اتنے یعنی کہ نا اعلیٰ سطح پہ ایک بڑے شہر میں بیٹھ کر کے سرے عام ایک غلیظ آدمی اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی کرے, اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو, تو پھر امن امان کہاں برقرار رہے؟ جب آپ یعنی انبیاء کے بعد امت کی بہترین ہستیاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو اشاروں کنایوں میں آپ ان کو نعوذ باللہ آپ کہیں کہ وہ خائن ہیں, وہ بددیانت ہیں, وہ نعوذ باللہ فدق کے چور ہیں, اس طرح کے آپ دل آزار کلمات کہیں گے, تو آپ کیا توقع کریں گے امن و امان برقرار رہے گا؟ ٹھیک ہے, آپ باقی صحابہ پہ کیچڑ اٹھا لیں گے اور ان پہ یعنی کہ نا بھی سخت زبان استعمال کریں گے, تو کیسے امن و امان برقرار ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہمارے دوسرے طبقے کے بھائی کہتے ہیں یہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یعنی کہ نا اگر آپ گستاخی کریں تو آپ کے لیے قانون حرکت میں آ جائے. کوئی بھی ہے, اگر کوئی بندہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, ویسے تو میں کسی اہل سنت سے توقع نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت کی گستاخی کرے گا,
وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر واقعتاً گستاخی کی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو، آپ قانون کے کٹہرے میں لے کر کے آئیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے گستاخی ہے بھی کہ نہیں، یا ایسے ہی اس کو گستاخی کا نام دے دیا گیا ہے۔ اگر شواہد سے، قرائن سے، دلائل سے وہ گستاخی ثابت ہو جاتی ہے، بھائی پھر اس کو اپنے قانون کے مطابق پوری طرح کڑی سزا دے، وہ کوئی بھی ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں ملحوظ نہیں رکھیں گے واللہ پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، کبھی آپ کا امن و امان قائم رہنے والا نہیں۔ تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے، یہ جو 10 دن ہمارے لیے قیامت کے 10 دن بن جاتے ہیں، اور جگہ جگہ پہ یعنی کہ نبی نفری کھڑی ہوتی ہے اور انتظامات کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو بھائی آپ جو مرضی کر لیں، اس طرح امن قائم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ جو گستاخان ہیں ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو نکیل ڈالی جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جو انبیاء کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، اولیاء کا گستاخ ہے اور واقعتاً گستاخ ہے اور اس کی گستاخی دلائل سے ثابت ہے، بھائی اس کو کڑی سزا دے، وہ کوئی بھی بندہ ہو، اور سرے عام سزا دے، ٹھیک ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ پھر آپ دیکھیں کیسے امن امان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کے گستاخوں سے صرف نظر کرتے رہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ دندناتے رہیں اور نعوذ باللہ یعنی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں، پھر معذرت کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی وسائل لگا لیں، جتنی مرضی نفری بڑھا لیں اور جو مرضی کر لیں، امن قائم ہونے والا نہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اس لیے یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، اس کی ہمیں حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے اپنے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، انبیاء کرام، ان کی سیرتوں کو پڑھنا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان سے سبق سیکھنا ہے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح ہم نے ان کی بے ادبی اور گستاخی سے بچنا بھی ہے، اور ان کے گستاخوں کے خلاف ہم نے پوری طرح سرگرم رہ کر کے انشاءاللہ ان کو نکیل بھی ڈالنی ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر عائد ہونے والے فرائض ہیں، ان سے آپ نے پوری طرح یعنی کہ اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔